میں مبشر علی زیدی کے دوسرے سوال کا جواب دیا گیا تھا کہ تمام انبیاء یا تمام کتابیں 2.5 سے 3 ہزار سال کے دورانیے میں ہی کیوں نازل ہوئیں، جبکہ انسان کا وجود 2.5 لاکھ سال پرانا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کے تیسرے اعتراض پر بات کریں گے کہ خدا اور شیطان دونوں کو ایک قوت ماننا شرک کیوں نہیں۔ ناظرین، ملحدوں کے زیادہ تر سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے موجود علم ہی غلط ہوتا ہے، لہٰذا اس سوال کے جواب میں جب اس علم کی تصحیح کر دی جاتی ہے تو یہ سوال باقی ہی نہیں رہتا۔ اس کی مثال پچھلی ویڈیوز کے سوالوں میں بھی موجود ہے۔ یہاں دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ یا تو سوال پوچھنے والا کوئی کنفیوز ذہنیت کا شخص ہے جو سوال پوچھنے کا ڈھنگ ہی نہیں جانتا، یا پھر سوال پوچھنے والے کا مقصد جواب کا حصول نہیں بلکہ کسی سے نفرت کا اظہار ہے۔ مثلاً اگر کوئی پوچھے کہ چارلی چیپلن اور آئنسٹائن میں سے کون زیادہ بڑا سائنسدان تھا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے پہلے یہ سوچیں گے کہ چارلی چیپلن کب سے سائنسدان ہو گیا، پھر آپ سوال پوچھنے والے کو سمجھائیں گے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ لیکن اس قسم کے سوالوں کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے ان میں سے کسی ایک شخصیت سے اپنی نفرت کا اظہار، اور وہ شخصیت ہمیشہ وہ ہوگی جس کی باقی دنیا میں زیادہ عزت ہوگی، زیادہ احترام ہوگا۔ یعنی اس سوال میں نفرت کا ہدف آئنسٹائن ہوں گے، کیونکہ چارلی چیپلن لاکھ بڑے فنکار صحیح، لیکن انسانیت کے لیے جو خدمات آئنسٹائن کی ہیں وہ اتنی اعلیٰ ہیں کہ ان کے مقابلے میں کسی فنکار کو کھڑا کرنا بھی ان کی توہین ہے۔ آپ اس سوال کو پلٹ دیں تب بھی معاملہ وہی رہتا ہے، یعنی آپ یوں پوچھ لیں کہ چارلی چیپلن اور آئنسٹائن میں سے زیادہ بڑا کامیڈین کون تھا۔ اب مذکورہ سوال میں بھی تنقید کا ہدف آئنسٹائن ہی ہے، گویا آپ کی خدمات ہمارے لیے ایک مذاق سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے واقعی کسی انتہائی عزت دار شخصیت کی توہین ہو جاتی ہے؟ تو جواب ہے جی نہیں۔ کسی سے نفرت کے اظہار میں اور اپنی بے بسی کے اظہار میں کچھ زیادہ خاص فرق نہیں ہوتا۔ آپ چاند پر تھوکیں تو اس سے چاند کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا تھوک کون سا راکٹ ہے جو چاند پر پہنچ جائے گا؟ اس نے واپس منہ پر ہی آنا ہے۔ عموماً اس قسم کی تنقید سے مذکورہ شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے چاہنے والوں کو فرق بہرحال پڑتا ہے، اور یہ کام کیا بھی اسی مقصد کی خاطر جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جواب کی طرف۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں طاقت و قوت کا سرچشمہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ غلط فہمی ہمیں یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم خیر و شر کی قوتوں کو دنیا میں آپس میں نبرد آزما دیکھتے ہیں تو یہ فرض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا بھی ایک فریق ہے۔ زیادہ تر اس فلسفے کو ماننے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو انگریزی فلموں میں خدا اور شیطان کو آپس میں مقابلہ کرتے دیکھتے ہیں اور ان فلموں کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایک اصول ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کے مقابلے پر تو کھڑی ہو سکتی ہے مگر اپنے خالق کے مقابلے پر کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف فلمی فلسفہ ہے کہ انسان روبوٹ بنا لیتا ہے اور پھر وہ روبوٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ شیطان کا جس سے مقابلہ ہے وہ در حقیقت خدا نہیں بلکہ انسان ہے، اور اس مقابلے کے لیے اس شیطان نے خالق سے باقاعدہ اجازت اور مہلت لے رکھی ہے، کیونکہ بغیر خالق کی اجازت کے مخلوق کی مجال نہیں کہ پر بھی مارے، مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس ابلیس نے کہا مجھے مہلت دے اس دن تک جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ یہ مہلت کیوں دی گئی؟ کیونکہ ابلیس خود کیا تھا؟ اللہ کا ایک ایسا عبادت گزار بندہ جس نے عبادت کر کے فرشتوں کے درمیان اپنی جگہ بنا لی تھی، مگر کبھی کسی امتحان سے نہیں گزارا گیا تھا۔ اللہ کو بہتر علم تھا کہ اس کو کب امتحان میں ڈالنا ہے، کہاں ڈالنا ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ فلسفہ بھی بڑا سادہ ہے کہ اگر امتحان نہ لیا جائے تو فرشتہ ورنہ شیطان۔ آپ ایک شخص کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں لیکن اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ دیں تو کیا وہ چوری کر سکے گا؟ اور اگر وہ چوری نہ کر سکا تو کیا ایماندار ٹھہرے گا؟ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اسے آپ کو آزمانے کے سارے ڈھنگ آتے ہیں، لہذا شیطان کو اللہ کے دربار سے رسیاں تڑوا کر بھاگا ہوا کوئی باغی نہ سمجھیں۔ نہ تو اس کے پاس کوئی ایسی قوت ہے جو اسے اللہ نے نہیں دے رکھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی قوت باقی رہے گی جب اللہ باقی نہ رکھنا چاہے گا۔ قصہ صرف یہ ہے کہ جس آزمائش سے ابلیس کو گزارا گیا تھا اس سے اب تمام انسانوں کو گزرنا ہے، تبھی جنت میں جانا ہے۔ کسی کو اس آزمائش سے استثنا حاصل نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان جو شیطانیت پھیلاتا ہے اس کا سد باب کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی بڑا سادہ ہے کہ جس دنیاوی زندگی کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ یہاں سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ اصل زندگی آخرت کی ہے اور اصل اہمیت اسی کی ہے۔ جو تخلیق کرنے پر قادر ہو اس کے لیے نقصان ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ کی ٹویوٹا کرولا کار کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے دروازے میں ڈینٹ پڑ جائے تو یہ نقصان آپ کے لیے بہت شدید نوعیت کا ہے، لیکن ٹویوٹا کمپنی کے لیے اس نقصان کی کوئی اہمیت نہیں، وہ دروازہ بھٹی میں گلا کر دوسرا لگا دیں گے۔ آج ملحد ہم سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، خدا کیوں خاموش ہے؟ خدا اس لیے خاموش ہے کہ خدا جب چاہے جیسے چاہے اس نقصان کا ازالہ کر سکتا ہے۔ کسی کی جان جانا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، جبکہ خدا روزانہ ہزاروں لاکھوں روحیں قبض کرنے کے لیے خود فرشتہ بھیج رہا ہے۔
سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب زمین میں زندہ گاڑ دی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ ذرا چشم تصور سے سوچئے کہ ایک شخص گڑھا کھود رہا ہے، پھر جب وہ گڑھا کھود چکا تو بچی کو گود میں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، خدا خاموش ہے۔ پھر وہ بچی کو گڑھے میں گرا کر مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بچی روتی ہے مگر خدا خاموش ہے۔ کوئی دنیاوی سپر ہیرو ہو تو ایسے موقع پر فوراً اڑ کر آنے کی کوشش کرے گا کہ بچی کے بننے سے پہلے اسے بچایا جا سکے، مگر خدا نہیں آتا۔ جیسے جیسے مٹی ڈلتی رہتی ہے گڑھا بھرتا رہتا ہے، بچی کی چیخیں بڑھتی جاتی ہیں، وہ سمجھ جاتی ہے کہ موت قریب ہے، پھر اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، چیخیں دب جاتی ہیں، سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے، آخر کار وہ منو مٹی تلے دب جاتی ہے اور اس کی آوازیں آنی بھی بند ہو جاتی ہیں، خدا خاموش ہی رہتا ہے۔ اتنا سب کچھ کر کے انسان اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگتا ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، جسے چاہوں مار سکتا ہوں، حالانکہ اسے پرکاہ برابر علم نہیں ہوتا کہ حقیقی طاقت اور قوت کہتے کسے ہیں۔ پتہ اس دن چلتا ہے جب وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاتھوں قتل ہو کر مر جانے والی بچی کی بوسیدہ ہڈیوں اور مٹی کے ذرات کو حکم دیا جاتا ہے کہ اٹھ جا، اور وہ بچی ایسے زندہ ہو کر اٹھ بیٹھتی ہے جیسے کبھی مری ہی نہ تھی۔ پھر قاتل سے نہیں پوچھا جاتا کہ بتا تو نے کیوں مارا، بلکہ اسے سامنے کھڑا کر کے مقتولہ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا تو کس جرم میں ماری گئی۔ اس شخص کے لیے ذلت کی انتہا ہے۔ یہ تھا وہ نقصان جس پر تم اپنے آپ کو طاقتور سمجھ بیٹھے۔ یہی بچی تھی جس کو زندہ دفنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، زندہ کھڑی ہے تمہارے سامنے اور اپنا مقدمہ اپنی زبان سے بیان کر رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں طاقت، اسے کہتے ہیں قوت۔ شیطان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ اللہ خالق ہے اور شیطان مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ ایک قوت کیسے ہو سکتے ہیں؟ امید ہے یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مبشر علی زیدی کے چوتھے سوال پر بات ہوگی کہ کچھ انبیاء کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟